صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها. اہداف و مرام فاطمی بہت اہمیت کا حامل ہے، جنہیں ایام فاطمیہ میں زندہ کرنا ہے، بہت عظیم ہے۔ ہمارے بزرگوں کی سیرت بھی یہی رہی ہے کہ وہ شعائر فاطمی کو زندہ کرنا چاہتے تھے۔ ائمہ اطہار نے ہمیں بتا دیا، مثلا خود حضرت آقا امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف فرماتے ہیں کہ لی فی ابنت رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے لیے نمونہ عمل رسول اسلام کی بیٹی کی ذات میں موجود ہے، وہ میرے لیے نمونہ عمل ہے، وہ میرے لیے آئیڈیل ہے۔ میں نے ان کی جو ہے ان کے شعائر کو زندہ کرنا ہے، نمونہ عمل ادھر ہے۔ اور جیسا کہ باقی بات ائمہ نے فرمایا کہ جو ہے ہم اللہ کی حجت ہیں مخلوق خدا پر، اور سیدہ کائنات زہرائے مرضیہ سلام اللہ علیہا ہم ائمہ پہ حجت ہیں خدا کی طرف سے۔ ایام فاطمیہ میں شعائر فاطمی کو زندہ ہونا چاہیے، یہ ہمارا ہدف ہونا چاہیے۔ شاعر فاطمی کو زندہ، اہداف فاطمی، مرام فاطمی کو زندہ کریں، اور ایام جو ہے مرام فاطمی کو ایام فاطمیہ میں زندہ کرنا چاہتے ہیں، بلکہ ساری جو ہے زندگی ہمیں ہماری یہ کوشش رہنی چاہیے کہ اہداف عاشوراء، اہداف فاطمیہ، اہداف قدیر کو زندہ کریں۔ سب ایک ہی ہدف رکھتے ہیں، ان کے اہداف جدا جدا نہیں ہیں، ہم ساری عمر انہی چیزوں کے لیے کام کریں، لیکن یہ خاص ایام ہیں۔ تو شعائر فاطمیہ اگر سمجھنا چاہتے ہیں، سیدہ کائنات کے خطبوں میں آ جائیں، دقت کریں۔ پھر بھی عرض کروں گا، حیف ہے، افسوس ہے کہ ایام شہادت سیدہ کائنات میں بھی ہم ان کے خطبوں کی طرف نہ آئیں، کہ کبھی دیکھیں بھی نہیں، کہ کم از کم ترجمے پڑھ لیا کریں، کم از کم اس کے قصے پڑھ لیا کریں کہ خطبہ فلکیہ یعنی چی، انہیں کی کیا، اس کا پس منظر کیا ہے، اس خطبے میں کیا علماء نے شرحیں لکھی ہوئی ہیں، بہترین شرحیں اس کی بھی لکھی ہوئی، بعض کا اردو میں شاید ترجمہ بھی موجود ہیں، اور فضائل مجازی میں یہ سارے خطبے آپ جو ہیں بغیر کسی خرچے کے میسر ہے آپ کے لیے۔ حیف ہے کہ ان ایام میں سیدہ کائنات کے جو ہے مختصر خطبے کو بھی ہم نہ پڑھ سکیں، ان کی سیرت کی کتابوں کو لے لیں اور ان میں جن میں خطبے موجود ہوں پڑھیں۔ تو اگر مرام فاطمی اور شعائر فاطمی کو زندہ رکھنا چاہتے، اہداف فاطمی کو، تو ان کے خطبوں کی طرف آنا چاہیے، ان میں دیکھیں کہ سیدہ کائنات کا احتجاج کیا ہے،